ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجدوں کے اندر جا کر کے کیوں نہیں لوگوں کو نماز کے بعد تبلیغ کرتے، نماز کے بعد ان کو درس دیتے ہیں، نماز کے بعد کیوں نہیں لوگوں سے کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم، ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہاں کی زندگی؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چپکے چپکے دعوت دیتے تھے، اسی طرح ہم یہاں پہ مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ یہ مملکت سعودیہ عربیہ ہے، جہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، جہاں اسلامی مملکت، جہاں جس ملک کو یہ فخر حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی ملک ایسا مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں قرآن و سنت کا حکم چلتا ہو، جہاں کتاب و سنت کی بالادستی ہو۔ یہ صرف شرف حاصل ہے یہ مملکت سعودیہ عربیہ کو کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہے، کتاب و سنت کے حاملین موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کے ولاۃ امور اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے وزراء اور یہاں کے جو ولاۃ امور ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ و ڈور ہے، الحمدللہ ان کے جوتیوں کے برابر بھی تمہارے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی نہیں آ سکتے ہو۔ تم تو چند قدم چل کر کے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے برابر سمجھنے لگے، اور چند ایک دو مسجدیں بنوا لی تو تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے۔ اور یہاں دیکھو خادم الحرمین شریفین نے مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور سعودیہ کی کون سی ایسی مسجد ہے اور کہاں پوری حکومت ان کی تنخواہ، ان کے خرچے، ان کے سب کچھ حکومت برداشت کرتی ہے، الحمدللہ سب کچھ گورنمنٹ، سب کچھ حکومت، اور تم کہتے ہو یہ مکے والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ جاہل، تجھے علم نہیں ہے، یہ مکے کے لوگ نہیں ہیں، تم لوگ مکے کے لوگ ہو جو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مدینے کے منافقین ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبے سے مرعوب ہو کر کے کعب ابن اشرف اور ابی ابن کعب جیسے لوگوں کا تم نے رول پلے کیا ہوا ہے کہ آج جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے وہ چوہے اور بلی بن کے دبکے ہوئے رہتے تھے، ایسے ہی تم یہاں بھی اپنی یہ خانہ ساز دعوت کو، گھریلو دعوت کو، گھریلو چٹنی ہے یہ، کیا ہے یہ گھریلو چٹنی ہے، گھر میں بنائی گئی کھیر ہے حضرت جی کی، فلانے جی کی، یہ میڈ ان انڈین تحریک ہے۔ یہ کون سی تحریک ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا چٹنی ہے، یہ میڈ ان انڈیا دعوت ہے، یہ مدینے کی دعوت نہیں ہے، یہ مکے والی دعوت نہیں ہے۔ ارے مکے اور مدینے کی دعوت دیکھنی ہے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو، ہم جیسے کم علموں سے ملو، تمہیں راستہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ربانی کے نقش قدم پر چلو، ربانی کی پیروی کرو، آج حق ہمارے ہی اوپر مبنی ہے، ہم جو ہماری اتباع کرو۔ ہم تمہیں یا تو دعوت دیتے ہیں یا تو بلاتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور یا بلاتے ہیں تو مدنی تاجدار کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی اجنبی غزی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی روپڑی اور ہم کسی سیالکوٹی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی امرتسری اور ہم کسی دہلوی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں تو یا تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے۔ تم کیا سمجھو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے؟ یہ بیچارے یہ کیا سمجھیں دو رکعت کے امام، یہ جھولی جھنڈی لے کر کے سادھوؤں کی طرح روحانیت کی زندگی اختیار کرنے والے، قدم قدم پہ مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے لوگ اپنے آپ کو سنت اور اپنے آپ کو دین کے تبلیغ کے داعی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ ہماری دعوت تمہارے لیے ہے کہ تبلیغ کرنا یہ فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں، لیکن کم از کم اپنی جھولی میں کچھ رکھو تو صحیح، اور رکھو قرآن و سنت کی باتیں تو رکھو، اتنا علم تو حاصل کرو کہ لوگوں کے سامنے کھڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات بتلاؤ۔ فلانے بزرگ، ڈھکانے حضرت، فلانا بزرگ کی کرامتیں نہیں، اس امت کو مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے اخلاق اور ان کے ایک اسوے کے علم تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس امت کو
تمہارے لوگوں کے کرامتوں اور اس امت کو ضرورت نہیں ہے۔ خیر میرے عزیز، میرے دوست، میں انشاءاللہ تبارک تعالی اس نقاب کو پلٹنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ دیوی جو لوگوں کو اپنے حسن سے چھپ چھپا کے مسحور کر رہی ہے، اپنے لچک سے، اپنے دوڑ سے، اپنے دھوپ سے، اپنی چال سے، اپنی چلن سے، میں اس دیوی کا وہ مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں جو نقاب میں وہ دیوی چھپی ہوئی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی حسین و خوبصورت دیوی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے لگے ہیں چل رہے ہیں۔ اور میں ذرا وہ نقاب پلٹوں کہ اس کے پیچھے کون سی نانی بیٹھی ہوئی ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ مکروہ چہرے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر دست درازی کروں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر کچھ لب کشائی کروں، آئیے میں کچھ اور شبہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر، یا ہمارے خاص طور سے ہندوستان، پاکستان اور ان ملکوں کے اندر، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر، عام طور پر ہمارے دوستوں کا، اور معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں نے کہا ان اريد الا الاصلاح، میرا کام صرف لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے، اور میرا کام صرف اصلاح ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں کہ اے لوگوں اصلاح کر لو اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقیدت کی۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور میرے محاضروں میں، میرے خطبوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے، بریلوی کہے، بہائی کہے، قادیانی کہے، مرزائی کہے، کوئی بوہری کہے، کوئی اسماعیلی کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی رضا خانی کہے، کچھ بھی کہے، ہاں اپنی نسبت کسی کی بھی طرف کرے، کسی شہر کی طرف کرے، مجھ سے اسے کوئی تعارض نہیں ہے، کرتا رہے، وہ کرتا رہے۔ لیکن میں اتنا کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر اس نسبت کرنے والے کو، جو اپنی نسبت ان بزرگوں کی طرف یا ان شہروں کی طرف یا ان شخصیتوں کی طرف کرتے ہیں، اگر وہ نسبت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں، تو خیر یہ بات تو محل نظر ہے۔ لیکن اگر وہ دیوبند کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، اور ان کے ایمان اور عقیدے سے متاثر نہیں ہے جن کو ہم دیوبندی کہتے ہیں، تو وہ کہتا رہے۔ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں سعودیہ کا رہنے والا اپنے آپ کو سعودی کہتے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا اپنے ہندی کہتے، کوئی پاکستان کا رہنے والا اپنے آپ کو پاکستانی کہتے، یہ نسبت کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن خطرہ وہاں آتا ہے جہاں عقیدت و محبت میں غلو کر کے اور شخصیتوں کے ناموں کے جھنڈے گاڑ کے لوگوں کو ان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم دیوبندی لوگ ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر ان بیچارے، اولاً اکثر و بیشتر لوگ، تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے کہتے نہیں تھکتے، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے کہتے نہیں تھکتے، جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے کہتے نہیں تھکتے۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی کتابیں، جن کی طرف یہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، جن کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، ان کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں کیا ایمان اور عقیدے میں گھٹالے کیے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے اور انہیں علم ہو جائے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے اور ان جماعتوں کے بنانے والوں نے ان کے اپنی کتابوں میں کیا کیا تحریر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کس طرح سے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ٹکرانے والے ہیں، تو اللہ کی قسم اگر اسے اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا اور ذرہ بھی ایمانی رمق ہوگی اور حقیقی طور پر وہ حق کا متلاشی ہوگا، تو لات مار دے گا ان کی کتابوں پہ بھی اور ان کی شخصیتوں پہ بھی اور ان کی نسبتوں کے اوپر بھی لات مار دے گا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ نفاق اور دوغلی پالیسی ایسی چلی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ سعودیہ کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت گھومتے ہیں، بعض عربوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو تبلیغی جماعت یہاں چلتی ہے نا، یہ جو سعودیوں میں، میں آپ کو بتاؤں، یہ علم گلم کتابیں نہیں پڑھتے، یہ ریاض الصالحین، ان کو کیا دیا ہوا ہے ہاتھوں میں؟ ریاض الصالحین دیا ہوا ہے ہاتھوں میں۔ ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ بیچارے اسی لیے سادہ سودہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تبلیغ میں نکلے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کا حقیقی چہرہ کیا ہے، اس کے جو بنانے والے ہیں یہ لوگ کو نہیں پتا ہے، بس یہ جانتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پھیلا رہے ہیں، بھائی اتنا ان کو پتا ہے، اس لیے اس سے لگے ہوئے۔
اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تبلیغی یہ ریاض الصالحین نہیں پڑھائی جاتی. ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے. اب حدیث کا درس یہ نہیں دیتے. یہ کیا؟ یہ حضرت جی کی فضائل اعمال ہے. یہ فضائل اعمال ہے اور یہ حضرت جی کی تبلیغی نصاب ہے. یہی سب لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور صبح و شام رات دن اثر کے بعد باقاعدے ممبروں کے اوپر رکھ کے اور باقاعدے اٹھا کے اور اسی کا درس دیا جاتا ہے. اسی کا درس دیا جاتا ہے. وہ تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا اور کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. وہ دونوں چیزیں قرآن ہے اور حدیث ہے. آج میں کتاب پڑھ رہا تھا. ایک سید واڑیات یو پی کے غازی پور کے اندر پیدا ہوا ہے. سید واڑیات نہایت ہی واہیات آدمی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کے لیے لمحے فکریہ. تو اس کتاب میں پڑھ رہا تھا. وہ ہمارے کسی بھائی نے اللہ انہیں جزائے خیر دے ریاض سے بھیجی ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ غیر مقلدوں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، تمہیں حدیث کی کیا سمجھ؟ تم تو صرف حدیثوں کو گردانتے ہو، یعنی صرف حدیثوں کے نام جانتے ہو. اگر حدیث کے اندر تفقہ اور حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرنی ہے تو دیوبند کی درسگاہ میں جا کر وہاں جو ہے حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرو. میں نے کہا سبحان اللہ ہیں، سبحان اللہ. ارے سوپ ہنسے تو ہنسے، چلنی کیا ہنسے جس میں 72 چھید ہے کہ نہیں. اب جناب علی کوے بھی ہنس کی چال چلنے لگے ہیں. انہیں بھی آ گیا شیشے سے ٹکرانا، انہیں بھی آ گیا. یہ بھی سمجھنے لگے حدیثوں کو جو یہ سمجھتے نہیں حدیث کیا ہے. یہ ہمیں دیوبند. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. میں نے دل میں سوچا چلو دیوبند کے اندر دیوبند کی درسگاہ میں اگر ہم نہ جا سکے اور ہم نے وہاں کے محدثین اور فقیہ لوگوں کے درسگاہوں میں ہم نے زانویہ تلمذ اگرچہ ہم نے دیوبند میں نہیں حاصل کیا ہے، تب رہا دیوبند کی ایک شاخ سے الحمدللہ نہ کہیں بلکہ یوں کہہ لیں میں فارغ ہوں، ہے نا. میں دیوبند کی درسگاہ سے نکلا ہوا آدمی ہوں. میرے پاس تقریباً 1 میٹر کی سند بھی موجود ہے دیوبند کی، اور میری سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے نکلتی ہے اور وہ تو دیوبند میں بیٹھا ہوا ہے کئی کلومیٹر دور. اور میں تو دیوبند جہاں سے یہ جماعتیں نکلی ہیں میں ان کے دل سے فارغ ہوا ہوں. اہل دیوبند، میں دیوبند کے دل سے دلی سے فارغ ہوا ہوں اور میرے پاس موجود ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ان درسگاہوں میں کون سی حدیث کی تفقہ ہوتی ہے اور کس قدر حدیثوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے یا حدیثوں کو سمجھایا جاتا ہے. اگر نانی کے سامنے کوئی نواسا ننیحال کا ذکر کرے تو کتنا بڑا احمق وہ کہلایا گیا، کتنا بڑا بیوقوف کہلایا جائے گا. تو وہ نانی کہے گی نہیں کہ بیٹا نانی کے آگے تو ننیحال کا ذکر کر رہا ہے. یہ راستے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں پیارے. تمہارے ان ملمع ساز لفظوں میں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے. تم کیا جانو حدیث، تم کیا جانو قرآن، تمہیں کیا سمجھ ہے. تم تو بس سیدھے سادے مقلد گلوں میں کتے کی طرح پٹا ڈالے ہوئے بس تم ہلاتے ہوئے چلو پٹ اپنے اماموں کے پیچھے. تمہیں کیا پتا حدیث، تم کیا جانو امام اعظم کی شان. اور آؤ میں بتاتا ہوں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے، میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا. بہرحال ایک مثال میں نے دیا، ایک مثال آئیے میں دے کر آپ سمجھا رہا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے ان حدیث کے سمجھنے والوں کی کچھ مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیث کی کتنی سمجھ ان کو ہے بیچاروں کو. اور تم کہہ رہے ہو کہ دیوبند میں، ہم دیوبند کی درسگاہ میں نہیں گئے، لیکن دیوبند کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو مر گئے، جو تمہارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو مر گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب جو مر گئے، مولانا الیاس صاحب جو مر گئے، مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب جو مر گئے. یہ لوگ جو سہارنپور کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وکالتوں پہ وکالتیں کر کے اپنا علم ضائع کیا ہے، یوں سمجھیں اپنی زندگی ضائع کی ہے. میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں
کہ ان کے اندر حدیث کی کتنی سمجھ ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے کچھ سیمپلز بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا کہ دیکھیں شیخ الحدیث سہارنپور جس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہماری اس کتاب کے اندر کہ زبدۃ الافاضل اور پتہ نہیں کیا کیا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ کس قدر حدیث کو سمجھنے والے تھے میں انشاءاللہ تعالی ابھی مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ایک چند شبہات تھے، ایک کچھ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ آئیے، میں بات لمبی تو بہت ہے، بہت باتیں ہیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں مختصر طور پر اور نہایت ہی مختصر طور پر تبلیغی جماعت کی تاریخ پیدائش اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی، کہاں پلی اور بڑھی، اور کس طرح سے اس کی شاخیں پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ اب سمٹتی بھی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کے کانوں میں جب حق کی آواز پہنچتی ہے تو الحمدللہ وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے ہم جیسا دیوبندی مدرسے سے فارغ بھی آدمی